عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. صحیح بخاری کتاب بدء الخلق باب ذکر الملائکہ. گرامی قدر، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود اور سلام کا بے شمار نزول ہو اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجا. برادران اسلام، معزز بھائیوں، پردہ نشیفت اسلامی ماں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کی مناسبت سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے گزشتہ عنوان کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. اس لیے گزشتہ جمعہ آپ نے روح کی مناسبت سے جو باتیں سماعت فرمائی ہے اس کو ذہن و دماغ میں رکھ کر آج کا بیان سماعت فرمائیں تو انشاءاللہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی اور یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے انسان کے تخلیقی مراحل. ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے اس کے 4 مراحل ہیں. ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے اس کے 4 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پہلے ہم مردہ تھے، اور جو حدیث میں نے پیش کی ہے اس میں پہلے مرحلے کی انتہا اور دوسرے مرحلے کی ابتدا، یعنی پہلے مرحلے کے آخری کے حالات اور دوسرے مرحلے کے شروع کے حالات کو بیان کیا گیا ہے. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پہلے ہم مردہ تھے، اور اس مرحلے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا شہیدنا، ہاں اللہ کیوں نہیں، یقیناً تو ہمارا رب ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر بچہ چاہے وہ مسلم کے گھر پیدا ہو یا غیر مسلم کے گھر، کافر کے گھر پیدا ہو یا مشرک کے گھر، یہودی کے گھر پیدا ہو یا نصرانی کے گھر، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے. جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں اور باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں. لہذا کافر و مشرک یہ جہنمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جہنمی ہم کہہ بھی دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کافر و مشرک کی وہ اولاد جو بلوغت سے پہلے انتقال کر جائے، ہم اس کی ایسی اولاد کو جو بلوغت سے پہلے انتقال کر جائے مشرک جہنمی نہیں کہہ سکتے ہیں. صحیح بخاری کتاب الجنائز میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرک کی نابالغ اولاد کے تعلق سے پوچھا گیا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا کرنے والے تھے. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کافر اور مشرک کی وہ اولاد جو بلوغت سے پہلے انتقال کر جائے اس کی اولاد کو ہم جہنمی نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس بچے نے بھی اللہ کی ربوبیت کی گواہی دی ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دی ہے. اس بچے نے بھی کہا ہے اے اللہ تو ہمارا رب ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے اولاد آدم سے یہ عہد لیا تھا
کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ کون سا مرحلہ تھا؟ یہ موت کا مرحلہ تھا۔ روح زندہ تو تھی، تب تو روحوں نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، اس کی کوئی خاص شکل و صورت تو تھی، لیکن روح کو ہمارا آپ کا یہ انسانی جسم نہیں ملا تھا، روح بغیر جسم کے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو موت کا مرحلہ سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ آپ نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں سنا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 28۔ تو انسان موت و حیات کے مراحل 4 ہیں۔ پہلے مرحلے کی ابتدا پیدائش روح سے لے کر ماں کے پیٹ میں روح پھونکنے تک ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے تک رہتا ہے؟ بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل 9 مہینے تک رہتا ہے۔ اور روح کب پھونکی جاتی ہے؟ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس کے جسم میں روح پھونکی جاتی ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملاحظہ فرماتی اس سلسلے میں۔ روایت اس طرح آئی ہے، عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ صادق مصدوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، کہ تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ کی شکل میں رہتا ہے۔ ہم بستری کے وقت، مرد عورت کے ملاپ کے وقت جو قطرہ آب رحم عورت میں جاتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہی قطرہ آب حمل کا باعث بنتا ہے، اسی کو نطفہ کہا جاتا ہے۔ ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، پھر آپ فرماتے ہیں اتنی ہی مدت تک خون کے لوتھڑے کی شکل میں اور اتنی ہی مدت تک مضغہ یعنی گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں بچہ رہتا ہے۔ نئی بات سمجھ میں آئی؟ یعنی حمل ٹھہرنے کے بعد سے لے کر مکمل 40 دن تک قطرہ آب نطفہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر 41 دن سے لے کر 80 دن تک، 41 سے لے کر بولو 80 دن تک اس کی شکل بدل جاتی ہے، پھر وہ نطفہ علقہ جمے ہوئے گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 81 سے لے کر 120 دن تک مضغہ یعنی گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کاریگری، کس طرح سے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کرتا ہے، ان کے آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں کس طرح تیار کرتا ہے۔ قطرہ آب 120 قطرہ آب رحم مادر میں 120 دن یعنی 4 ماہ کے مدت میں مختلف مراحل یعنی نطفہ سے علقہ سے مضغہ، ان مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد وہی قطرہ آب نطفہ انسانی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے، اور مکمل 4 ماہ 120 دن کی مدت میں وہی قطرہ آب نطفہ ایک بچہ، ایک جنین، ایک چھوٹا بچہ بن جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹے چھوٹے پاؤں، چھوٹی چھوٹی آنکھ، کان، ناک، چھوٹی چھوٹی انگلی، یہ ساری چیزیں یعنی انسان کے لیے جو اعضاء ضروری ہے وہ سارے اعضاء اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، وہ بچہ بالکل تیار ہو جاتا ہے، انسانی شکل میں آ جاتا ہے، لیکن وہ بے جان رہتا ہے۔ وہ بچہ وہ انسانی شکل میں تو آ جاتا ہے 120 یعنی 4 ماہ کی مدت میں، لیکن اس کے اندر جان نہیں رہتی ہے، بالکل ایک لاش کی طرح سے وہ بچہ، جو چھوٹا بچہ جنین ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی 120 دن 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں حدیث۔ آپ فرماتے ہیں ثم يرسل الیہ الملک۔ اللہ اکبر! کتنے اللہ کی کاریگری دیکھیے، کس طرح اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے ہاتھ، پاؤں، ناک اور دیگر اعضاء کو اللہ تعالیٰ کس طرح تیار کرتا ہے، اس کو اس کا ذرہ برابر
احساس اور تکلیف ماں کو نہیں ہوتی ہے۔ تو 124 ماہ کے مدت میں جب بچہ انسانی شکل میں آ جاتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ کو بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ روح، اور وہ اس میں روح پھونکتے، وہی روح جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے آدم کے بعد کی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کے پشت سے نکالا تھا، جس روح کو پیدا کیا تھا، وہی روح جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس روح کو جسم مل جاتا ہے۔ جیسے ہی روح کو جسم ملتا ہے، اب موت و حیات کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ جو بے جان تھا وہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب جیسے جیسے وضع حمل کی مدت، بچہ جننے کی مدت قریب آتی ہے، وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ چوتھے یا یہاں تک کہ چھٹے اور 7ویں مہینے میں ماں کو احساس ہوتا ہے کہ بچہ پیٹ میں حرکت کر رہا ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، اس کا احساس ماں کو ہوتا ہے۔ اب اس دوران بچہ ساقط ہو جائے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد 5 مہینے کے بعد بچہ ساقط ہو جاتا ہے، حمل ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے تعلق سے شیخ ابن عثیمین فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 510 پر بیان فرماتے ہیں، ان کا فتویٰ اس میں نقل ہے کہ اگر بچہ 4 مہینے کے بعد پیدا ہو یا ساقط ہو جائے تو اس کا حکم زندہ پیدا ہونے والے بچے کا ہوگا، بلکہ وہ زندہ ہوگا، کیونکہ 4 مہینے کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، لہذا 4 مہینے کے بعد پیدا ہونے والے یا ساقط ہونے والے بچے کو غسل بھی دیا جائے گا۔ غور سے سنیں، 4 مہینے کے بعد ساقط ہونے والے بچے کو غسل بھی دیا جائے گا، نمبر 2 اسے کفن بھی پہنا جائے گا، نمبر 3 اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، نمبر 4 اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا۔ جب 4 مہینے کے بعد بچہ ساقط ہو جائے تو اس کے لیے یہ حکم ہے، تو جو بچہ مکمل 9 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ سے مرا ہوا پیدا ہو، مردہ پیدا ہو، تو بدرجہ اولا اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اس کو کفن بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے کچھ احباب کہتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے وقت چیخا ہے، ان کی زبان سے چیخ نکلی ہے، پھر مر گیا ہے، تب اس کی نماز جنازہ ہے، اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ حالانکہ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو بھی ان کی نماز جنازہ پڑھ لی جائے، ان کے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ تو 4 مہینے میں روح پھونکی جاتی ہے، اور روح پھونکنے کے 5 مہینے کے بعد بچہ ایک خاص انسانی شکل و صورت لے کر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، حرکت و اضطراب کے ساتھ، قوت سمع، قوت بصر اور قوت ادراک بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی بچہ دیکھتا بھی ہے کہ ارے ابھی تو ہم اندھیری کوٹری میں تھے، ابھی ہم باہر آ گئے، تو بچہ پیدا ہونے کے بعد دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، قوت سمع، قوت بصر بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو روح پھونکنے کے 5 مہینے کے بعد بچے کی، یعنی مکمل 9 مہینے کے بعد 9ویں مہینے میں بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ ہاں یاد رہے، کبھی شاذ و نادر، کبھی روح پھونکنے کے 2 مہینے کے بعد، روح پھونکنے کے 2 مہینے کے بعد 4تھے مہینے میں روح پھونکی جاتی ہے، اور روح پھونکنے کے 2 مہینے کے بعد یعنی 6ٹھے مہینے میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن جب ایسا ہوتا ہے 7ویں مہینے، 6ٹھے مہینے کے اختتام پر، یعنی 6 مہینہ مکمل ہونے کے بعد جب کسی عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے 6ٹھے مہینے میں، تو پھر ساس، سسر، نند اور دیور، دیورانی عورت پر شک کرنے لگتے ہیں، ارے یہ کیا ہوا، ابھی شادی ہوئے سال تو کیا 9 مہینے بھی نہیں ہوئی اور یہ عورت ماں بن گئی، ان کی گود ہری بھری ہو گئی، لگتا ایسا ہے شاید شادی سے پہلے اس عورت کا کسی لڑکے سے شادی سے پہلے اس عورت کا کسی لڑکے سے ناجائز تعلقات تھا، تب تو 9 مہینہ سے پہلے یہ عورت ماں بن گئی۔ استغفر اللہ، اس طرح کی بات کہہ کر عورت کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ان پر بہتان مانا جاتا ہے، اس طرح کی بات کہنے والے خود گناہ کا مستحق بنتے ہیں۔
حالانکہ اس طرح کی جو باتیں پیدا ہوتی ہے یہ دینی علوم سے عدم واقفیت کے بنا پہ پیدا ہوتی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ کھول کر آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ بھی یہ جان جائیں کہ حمل کی مدت 9 مہینے تو ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی 9 مہینے سے کم بھی ہو سکتی ہے. اور کبھی آپ کے سماج اور معاشرہ میں اس طرح کا مسئلہ آ جائے اور عورت پر ظلم کیا جائے, ان پر بہتان باندھی جائے, تو ایسے موقع سے آپ حق بات کہہ سکیں کہ حمل کی مدت 9 مہینے ہی نہیں بلکہ 9 مہینے سے کم بھی ہو سکتی ہے. اس لیے آئیے دلیل کے ساتھ یہ مسئلہ سماعت فرمائیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ حمل کی مدت 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے. دلیل سنیے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15. یہ بڑی لمبی آیت ہے لیکن اس آیت کے اس حصے کو میں نے آپ کے سامنے وقت کی مناسبت سے پیش کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مدت حمل اور مدت رضاعت دونوں کو بیان کیا ہے. سماعت فرمائے ترجمہ. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھوڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے. کتنے مہینے کا ہے؟ بولو. 30 مہینے کا. یاد رکھیں مدت حمل مدت رضاعت دونوں کی مدت اللہ تعالیٰ نے 30 مہینے بیان کیا ہے. اب مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت کتنے سال ہے؟ 2 سال. دلیل اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 کہ مائیں اپنی اولاد کو مکمل کامل 2 سال دودھ پلائیں. تو مدت رضاعت 2 سال ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ 2 سال میں 24 مہینے ہوتے ہیں. 2 سال میں 24 مہینے ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے مدت حمل اور مدت رضاعت دونوں کی مدت 30 مہینہ بیان کیا ہے اس آیت میں. اب مدت رضاعت تو 24 مہینے ہے تو اس اعتبار سے 6 مہینے ہی باقی رہ جاتے ہیں یا نہیں. یعنی 30 مہینے میں سے 24 مہینے تو مدت رضاعت کے ہو گئے تو بقیہ 6 مہینے یہ مدت حمل کے ہیں. اسی لیے اس دور کی جو سب سے جامع اور بہترین تفسیر ہے تفسیر احسن البیان. اس تفسیر احسن البیان میں صاحب تفسیر حافظ صلاح الدین یوسف نے لکھا ہے کہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہو سکتی ہے. تو جیسے ہی ماں کے پیٹ میں روح ڈالی جاتی ہے یہ موت و حیات کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ مرحلہ کب تک رہتا ہے؟ بچہ پھر پیدا ہوتا ہے. پیدا ہونے کے بعد پھر بیٹھتا ہے, پھر کچھ مہینے کے بعد کھڑا ہوتا ہے, پھر کچھ مہینے کے بعد چلنے لگتا ہے, پھر کچھ مہینے کے بعد دوڑنے لگتا ہے, پھر کچھ سالوں کے بعد بالغ ہوتا ہے, پھر جوان ہوتا ہے, پھر بوڑھا ہوتا ہے, پھر موت ہو جاتی ہے. یا جب اللہ کی مرضی ہو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ موت و حیات کا دوسرا مرحلہ ہے. جیسے ہی موت ہوتی ہے انسان موت کی آغوش میں جاتا ہے تو موت و حیات کا تیسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ مرحلہ کب تک رہتا ہے؟ قیامت تک. تو اس مرحلہ میں روح جو نیک لوگ ہیں ان کی روحیں علیین میں اور جو بدکار کافر و فاجر ہیں ان کی روحیں سجین میں رہتی ہے. پھر قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ روحوں کو وہ جس میں وہ جو جسم اس کو دنیا میں ملا تھا روح کو پھر قیامت کے دن جسم مل جائے گا. روح جسم میں ڈال دی جائیں گے تو یہاں سے موت و حیات کا چوتھا یعنی آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا. پھر حساب و کتاب کے بعد جو جنتی ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے, جو جہنمی ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. تو یہاں سے موت و حیات کا چوتھا مرحلہ شروع ہو جائے گا. تو معلوم ہوا کہ انسان کے تخلیقی مراحل 4 ہیں. انسان کے تخلیقی مراحل 4 ہیں. پہلا مرحلہ پیدائش روح سے لے کر ماں کے پیٹ میں روح داخل کرنے تک ڈالنے تک. دوسرا مرحلہ جسم میں روح ڈالنے سے لے کر موت تک, وفات تک. اور تیسرا مرحلہ ہے موت سے لے کر کے قیامت تک. اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب و کتاب سے پہلے انسانوں کے جسم میں روح ڈالے گا, انسان زندہ ہو جائے گا تو یہاں سے چوتھا مرحلہ شروع ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بھائیوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. جو پریشان حال اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.